اور سمپل بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں، ایک ہے ہیومن لیول ہے اور ایک ہے جینڈر لیول ہے. جو جینڈر لیول ہے نا اس کے اندر عورت کی چونکہ مرد کے ساتھ ایک فیملی وائز عورت کی پوزیشن ولنریبل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو حجاب کے ساتھ نکاح کے ساتھ اتنی ڈھیر ساری شرائط کے ساتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے اس عورت کے ساتھ اپنا ساتھ بنانے کی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ وہاں سے پکڑا ہے ایک مرد کی جو را انرجی تھی اور جو اس کی ڈسٹرکٹیو نیچر تھی اس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہے ایک سسٹم بنا کے جس میں نکاح ہے، جس میں ولی کا ہونا ہے، جس میں حجاب ہے وغیرہ. اب یہ ہے کہ ہماری اور دوسرا لیول ہے ہیومن لیول. ہیومن لیول پہ عورت اور مرد کا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ عورت اور مرد ایکول ہیں. میں نے اور آپ نے بزنس کرنا ہے، کسی جگہ پہ نہ حجاب کی کوئی کوشچن آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ آنٹی آپ کتنے پیسے ڈال رہی ہیں اور میں کتنے پیسے ڈال رہا ہوں، اور جب پروفٹ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں 50% میرا اور 50% میرا. اس میں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ ایرانی بچی تھی، اس نے یہ انٹرویو دیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی سیکشوالٹی پہ کپڑا ڈالو اور مرد کے ساتھ ایکول لیول پہ بات کرو. اگر میں وہ والا لباس جس ہم نے اپنی وہ درزی کی انوویشن کریٹیوٹی کا بھی کرٹیسائز کیا ہے، اگر میں وہ لباس پہن کے مرد کے سامنے جاؤں گی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ استحصالی پوائنٹ ہے، یہاں پہ میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں. تو پھر ایکسپلائٹیشن پہ چیخے کی، پھر مت چیخیے نا. صحیح بات. آپ کو یاد ہے می ٹو کی تحریک جو انڈیا میں اسٹارٹ ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، می ٹو کی تحریک کو میں نے بڑا اس میں وہ لیا تو بات ہے ٹھیک ہے، اس کو بیسیکلی مردوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا اور اس میں بہت بڑے بڑے ناموں کو لایا گیا تھا. پھر بعد میں وہ پاکستان میں آئی، پاکستان میں پھر اس پہ ڈرامے بنے، پھر پاکستان میں کیریئرز ڈسٹروائے ہوئے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پرسنلی اس کو فیل بھی کیا. اچھا بات تو صحیح ہے. تو آپ جب وہ لینے گئی تھیں، نمبر لینے گئی تھیں، میں یہاں پہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو استاد سے نمبر لینے کے لیے، اسائنمنٹ کے مارکس اچھے لینے کے لیے پہنچتی ہے. آپ کہیں گے میں نے تھوڑا سا کیا تھا، انہوں نے پھر آگے سے زیادہ کر دیا تھا. تو یو گاٹ واٹ یو وانٹڈ. تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں نا آپ وکٹم بلیمنگ کریں. اگین جنرلائز کر لیں تو جتنی مرضی جنرلائز کریں. صحیح ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے تو پھر تو میرا اور آپ کا آرگیو کرنے کا تو کوئی پھر تو کی نہیں بنتا. تو اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلے کا حل تو اللہ نے آپ کو بتا دیا. اور دیکھیں نا، آپ کو یہاں پہ جینڈر کو اور اپنی سیکس کو بیچ میں نہیں لانا، میک شیور. لیکن آپ کا لباس، آپ کی بات چیت، آپ کی جو ہے کنورسیشن کا ٹائپ، ایک چیز ذرا وہ یہ جو آپ کے ماہرین ہیں، یہ زبان کے ماہرین ہیں اور یہ جو بیہیویئر کے ماہرین ہیں، ان سے لے لیجئے کہ آپ جو ہے باڈی لینگویج آپ کی کیا کہہ رہی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آئیے بلیم کرنا اسٹارٹ کریں. اور ہم آنٹی یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ نہیں، وکٹم رسپانسبلٹی. اس سے کون جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے؟ ہم نہیں بلیم کر رہے، لیکن ہم توجہ دلا رہے ہیں آؤٹ آف سنسیئرٹی کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں پیسے پکڑ کے یوں لہرانا شروع کر دوں اسٹریٹ میں جا کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری چوری ہو جائے، تو میں اس کے بعد دیکھوں گا تو صحیح نا کہ میری طرف سے کیا غلطی آئی. ہاں یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ریپ ہو جائے، تو فوراً سے اس کو کہنا شروع کر دینا کہ یہ جی آپ کی وجہ سے. وہ پھر آئی تھنک کہ ایک بہت انسینسٹیو رویہ ہے، انسینسٹیو بات ہے. موقع دیکھ کے وہ خود ہی آپ انہیں موقع دو کہ شاید ان کے بھی ذہن میں ایسی کوئی بات آئے کہ کیا غلطی. تو یہ کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں جو انسینسٹیو ہوتے ہیں، آئی بلیو وہ ایک الگ ایشو ہے. اللہ کی جو حدود ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان کے قریب نہ جانا. جی ٹھیک ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ریپ جیسا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس میں جس کا جو حصہ ہوگا وہ اتنا اس میں وہ ہوگا. اس میں ایک عورت کو وکٹم بلیم جتنا مرضی کر لے اس کی وجہ سے اس مرد کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو پہلا ہے حجاب اسی کے لیے ہے. اور یہ بھی میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی. بہت کہا جاتا ہے حجاب کا مطلب ہے عورتوں کو غائب کر دو، عورتوں کو گھروں میں بٹھا دو، عورتوں کو بس دے شوڈنٹ بی ہرڈ آف. نہیں، حجاب تو ہے ہی عورتیں باہر جانے کے لیے. اچھا، گھر کے اندر رہیں گے تو حجاب کون کرے گا؟ حجاب تو ہے ہی باہر کے لیے. حجاب وہ پروٹوکول ہے، وہ سسٹم ہے جو اللہ متعارف کرواتا ہے کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود اسٹرینجرز، میل اسٹرینجرز. یہ بڑا زبردست آپ نے ورڈ یوز کیا. ایک پروٹوکول ہے، پراپر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑے
تو آپ نے حجاب میں رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مردوں کو بھی یہ عورتوں کو تو فوکس رکھتا ہی ہے، جو گھر سے اپنی جو ہے نا جینڈر کو کور کر کے تو مردوں کے ساتھ ایکول لیول پہ آ کے کام کرنے کے لیے عورتوں کو تو فوکس کرتا ہے، یہ مردوں کو بھی فوکس کرتا ہے. شیطان رہتا ہے، میں مانتی ہوں بیچ میں ہیئر اینڈ دیر مواقع آتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ نیوٹرلائز ہوتے جاتے ہیں، وہ کیا آپ کی کیمسٹری کی زبان میں بولتے ہیں نا، الکلینائز ہوتے جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ آپ نے وہ والی میجرز لینی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑے نقصان تک نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ آج میں حجاب کر رہی ہوں اس سوچ کے ساتھ تو اس کا مطلب کہ مائی جاب از ڈن ود. نو، آئی ہیو ٹو کیپ پریپیرنگ مائی سیلف. مجھے اپنی غلطیاں نکالتے رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کی اپنی وہ جو نیت کو دوبارہ خالص کرتے رہنا ہے، مجھے اپنے حجاب کے طریقوں کو امپروو کرتے رہنا ہے. زبردست. لائک وائز. ایکسیلنٹ.